فیمیل کا ایگز اور میل کے سپرم۔ اگر آپ کی عمر ایج زیادہ ہو گئی ہے یا کسی اور وجہ سے شادی لیٹ ہو جاتی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے فیمیل کی ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ لازمی کرنا، ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حکیم ناصر احمد۔ میرے چینل کا نام ہیلتھ کیئر ہربل پاکستان۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انمول تحفہ ہے اور ہر ایک شادی شدہ جوڑے کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں ننھے منھے قدموں کی چاپ گونجتی رہے، لیکن بعض اوقات قدرتی طریقے سے اولاد کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا اور تب سائنسی ترقی امید بن کر سامنے ہمارے آتی ہے۔ تو جناب، ہم بات کر رہے ہیں IVF کے بارے میں۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ایک جدید میڈیکل ٹیکنالوجی ہے جو ایسے جوڑوں کے لیے امید کی کرن ہے جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہے اور اس میں سے زیادہ انفارمیشن غلط انفارمیشن ہے، جس کی وجہ سے لوگ یا ان کے پیرنٹس والدین ڈر جاتے ہیں۔ اس کے جسم پر بہت گہرے خطرناک اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بانجھ پن مردوں کے خفیہ اسباب کے بارے میں۔ یہ ہیں کہ مرد کی مادہ منی میں جراثیم سپرم پیدا نہ ہونا۔ نوجوان مرد جب اپنی جوانی مکمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے بچپن کا مزاج اعصابی تر سرد چھوڑ کر جوانی کا مزاج عضلاتی خشک سرد سے خشک گرم قدرتی طور پر حاصل کر لیا ہے اور اب وہ اپنی مثل پیدا کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس کی مادہ منی اس عمر میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے اور مزاج میں ترشی کی وجہ سے اس میں جلدی خمیر پیدا ہوتا رہتا ہے، جس کے نتیجہ میں جراثیم منویہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے بعض دفعہ مرد میں ضرورت کے مطابق ترشی قائم نہیں رہتی بلکہ اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، جس سے مادہ منی میں خمیر فرمنٹیشن پیدا نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ پوری مقدار میں مادہ منی کی پیدائش ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں جراثیم منویہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چند ایک پیدا ہو بھی جائیں تو ہلاک ہو جاتے ہیں یا اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ رحم میں جا کر نشو و نما نہیں پا سکتے۔ جسم انسان میں پیدا ہونے والا خون اگر وہ پیدا ہی ناقص جسم انسان میں ہوگا تو مادہ منی کا قوام کیسے درست ٹھیک رہے گا؟ اب دیکھنے اور سوچنے والی باتیں یہ ہیں کہ مادہ منی کا قوام پتلا ہونے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور خون کے قوام کو کیسے درست ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے کہ مادہ منی کا قوام پتلا کیوں ہوتا ہے۔ تو جناب، مادہ منی کا قوام پتلا ہونے کی وجہ خون کے مزاج میں تبدیلی کا پیدا ہونا۔ وہ کیسے، چلیں ہم ہی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، مادہ منی کا قوام پتلا ہونے کی وجہ گرمی تری کا یا سردی تری کا دباؤ شدید خون میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر، کیفیاتی طور پر، مادی طور پر، خلقی طور پر، جب ان میں سے کسی ایک کا شدید دباؤ خون میں شامل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اس میں مادہ منویہ پتلا رقیق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گرمی کی زیادتی جب خون میں پیدا ہو جاتی ہے تو مادہ منی کے سپرم ڈیڈ یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خون میں نمبر 2، تری کی زیادتی پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی جراثیم مادہ منی ڈیڈ یا ختم ہو جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ نمبر 3، سردی کا خون میں شدید دباؤ ہو جانے کی صورت میں بھی جراثیم مادہ منویہ سپرم ڈیڈ یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مادہ منویہ کا جوانی میں اور شادی سے پہلے برباد ہو جانا یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ بعض نوجوان بچے جوانی کے نشے میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں لذت، مزہ، سرور حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہوتا، جس کی بڑی وجہ مادہ منویہ کی تباہی کے سوائے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آخر کار جب شادی و خانہ آبادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ جب اولاد پیدا نہیں ہوتی، سال 2 سال 3 سال گزر جانے کے بعد خیال آتا ہے کہ ٹیسٹ کروا لیا جائے کہ وجہ کیا ہے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے مادہ منویہ میں بچہ پیدا کرنے کے سپرم ڈیڈ یا ختم ہو گئے ہیں۔ تو ایسے شادی شدہ جوڑے کی زندگی بچوں کے بغیر کیسی دردناک ہوگی۔ رشتہ داروں کے تانے بانے سننے کو زندگی بھر ملتے رہیں گے۔ یہاں پر ہم عورتوں کے بھانج پن کے خفیہ اسباب کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ عورتوں کی مادہ منی میں بیضہ انسا یا عورت کے قاذف نالی میں انڈوں کا نہ بننا یا عورت کی قاذف نالی میں سوزش کا پیدا ہو جانا یا ماہواری کے آنے یا نہ آنے یا اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں جن کے بارے میں تفصیلی بات کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کے زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم بات کو مختصر کریں گے۔ ہر نوجوان مرد جانتا ہے کہ جب وہ 15-16 سال کا ہوا تھا اس کے پستان پہلے سے کچھ بڑے ہو گئے تھے، لیکن عضلاتی خشکی، سردی سے خشکی، گرمی مزاج مردانہ میں آنے کی وجہ سے اس کے پستان سکڑ گئے تھے۔ بالکل اسی طرح سے 13-14 سال کی لڑکی کے پستان بھی بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے پستان بڑھ کر گول ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعصابی مزاج جو کہ تر گرم ہوتا ہے تبدیل ہو کر گرم خشک مزاج بن جاتا ہے قدرتی طور پر، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر مہینے ماہواری یا خون حیض آنے لگتا ہے۔ اس کے خصیت الرحم منی بنانے لگتے ہیں جو ضرورت کے وقت قاذف نالیوں کے راستے سے رحم میں داخل ہوتا ہے۔ یادداشت کے طور پر یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں، عورت ذات کو جن دنوں میں خون حیض آتا ہے ان دنوں کے دوران اس کے جسم میں ترشی کا اثر زیادہ ہوا کرتا ہے، لہذا انہی دنوں کے دوران عورت کے خصیت الرحم مادہ منی زیادہ بناتے ہیں اور انہی دنوں کے دوران بیضے زیادہ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہواری یا حیض کے بند ہونے پر فوراً عورت خواہش مند ہوتی ہے ہم بستری یا جمع کرنے پر، اور انہی دنوں کے دوران اکثر حمل قائم ہو جاتا ہے یا ٹھہر جاتا ہے۔ بدقسمتی سے بعض دفعہ عورت کا مزاج گرم خشک قائم نہیں رہتا، جس سے نہ صرف ماہواری حیض میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ عورت کی مادہ منی میں بیضے بننے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ عورت میں تری کا اثر غالب ہوتا ہے یا پھر خشکی کا اثر غالب ہوتا ہے۔ سوال: کیا حیوانات مادہ منویہ کی تعداد کو ضرورت کے مطابق پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب اصولی طور پر مستند کسی حکیم یا میڈیکل ڈاکٹر نے کبھی کسی ویڈیو میں نہیں دیا گیا۔ البتہ
مجربات ضرورت سے بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی اصول کے تحت ترتیب نہیں دیے گئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیوانات مادہ منویہ کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تو جناب، اس سوال کا جواب آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں۔ یاد رکھیں، اس کائنات میں جراثیم سے لے کر بڑے بڑے حیوانات کی پیدائش کا سبب مخصوص قسم کی رطوبات میں خمیر ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب تک کوئی سیال مادہ مخصوص قوام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مخصوص وقت تک نہ ٹھہرے اور اس میں خمیر پیدا نہ ہو تو اس کے اندر کسی قسم کے جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا جراثیم کی پیدائش کے لیے رطوبات کا کسی مقام پر کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا اور مخصوص قسم کا قوام بنا کر حاصل کرنا اور اس میں خمیر پڑنا شرط ہے۔ یاد رکھیں، اگر رطوبات خشک ہو جائیں یا زیادہ رقیق پتلی ہو جائیں تو ان میں ٹھہرنے سے بھی خمیر نہیں پڑ سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مادہ منویہ میں جراثیم سپرم کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی علاج ہے دیسی ہربل جڑی بوٹیوں سے؟ تو جناب، اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، جبکہ میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ جراثیم سپرم بننے کے لیے رطوبات کا مخصوص قوام اور ان میں خمیر پڑنا ضروری ہے۔ یہ حالت ان مردوں میں واقع ہوا کرتی ہے جن کی تحریک اعصابی تری والی ہو یا عضلاتی خشکی والی ہو۔ اعصابی تری والی تحریک کے مریض کی منی مقدار میں تو زیادہ ہوگی، لیکن اس کا قوام پتلا رقیق ہوگا، جس میں خزانہ منی میں ٹھہرنے سے اس وقت تک خمیر پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کا قوام غلیظ یا گاڑھا نہیں ہوگا۔ یہ صورت اس وقت تک ناممکن ہوتا ہے جب تک اس میں عضلاتی تحریک، خشکی اور ترشی پیدا نہ کی جائے، چونکہ ایسے مردوں میں مسلسل اعصابی تری والی تحریک قائم رہتی ہے، لہذا ان کی مادہ منی میں جراثیم سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے، جس وجہ سے ایسے لوگ اولاد پیدا کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ عضلاتی تحریک، خشکی والی اس تحریک کے مرضوں میں رطوبات ہی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا ان کی مادہ منی ایک تو مقدار میں نہایت قلیل کم ہوتی ہے، دوسرے اس کا قوام انتہائی غلیظ گاڑھا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی مادہ منی میں خمیر پیدا نہیں ہوتا۔ خمیر نہ پڑنے کی وجہ سے جراثیم سپرم منویہ بھی پیدا نہیں ہوتے، اس لیے ایسے مردوں کے اولاد پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں نے جراثیم سپرم مادہ منویہ کے پیدا ہونے کے متعلق ایک اصول اور قانون فطرت بیان کر دیا ہے۔ اس کے تحت ہر ایک مرد انسان میں جراثیم سپرم مادہ منویہ حسب منشا پیدا کیے جا سکتے ہیں اور مغموم و مایوس گھرانوں کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ ان باتوں پر عمل کر کے اولاد پیدا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، IVF ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، کیا ناظرین ان باتوں سے بے خبر ہیں جن باتوں کو ابھی ہم نے بیان کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو برائے مہربانی دوسرے لوگوں کو وہاں جانے کی دعوت کبھی بھی ہرگز مت دینا، یہ اسلام میں حرام ہے
اور حرام کے کاموں سے خدا ہماری حفاظت کرے۔ ناظرین، آپ نے دوسروں کو بھی اس محکمے پہ جانے سے روکنا ہے۔ خدا سے دعا کریں خدا آپ کو نیک صالح اولاد دے۔ اگر آپ کے اپنے علاج کرانے سے اولاد ہو جائے تو اور اس سے بڑی کیا نعمت چاہیے۔ جس میرے بہن بھائی کو علاج کی طلب ہے، علاج کروانا چاہتا ہے، فی سبیل اللہ ہم سے رہنمائی کرے، ہم رہنمائی کریں گے۔ رہنمائی کی ہمارے پاس بات کریں، کمنٹ میں ہمارے سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اور اگر آپ کو نسخہ جات چاہیے وہ بھی ہم دیں گے، آپ کو مکمل بریف کریں گے، مکمل رہنمائی کریں گے۔ اللہ آپ کو خوبصورت بیٹا عطا کرے، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ میرے بھائیوں، زندگی آپ کی اور وقت آپ کا، پیسہ آپ کا، ہم تو صرف مشورہ دینے والے ہیں۔ ہم مشورہ دیں گے اور نسخہ جات کی ضرورت ہے وہ بھی دیں گے، لیکن آپ دلی طور پر نیت کر لیں کہ ہم نے بچے کو اپنے ہی خون سے پیدا کرنا ہے۔ آپ دوبارہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں، کوئی سیمپل لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹیوب رکھوانے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ IVF اس سے بچو، بس میں تو یہی کہوں گا۔ خدا آپ کا اور میرا حمد و ناصر ہو۔ زندگی ملی تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ بھیجیں گے۔ آپ دیکھتے رہنا اور میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر لازمی کرنا۔ ہر بھائی بہن تک میری اس ویڈیو کو پہنچائیں، آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور میری ویڈیو کو لائک کرنا۔ والسلام، دعا گو، خدا حافظ۔